آلہ وأصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله وأيضا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّنَا أَجَبْنَا اگر ہم ان کے ہر سوال کے بارے میں جو یہ مانگتے جائیں ہم دیتے جائیں. وہ لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں بڑی پکی کہ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہ اگر آئے ان کے پاس نشانی تو وہ ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا اگر ہم ان پر فرشتے اتاریں تو خبرہم برسالت وہ آ کے ان کو خود خبر دیں ان کے سامنے اتریں اور خبر دیں بتصدیق الرسل کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. جیسے کہ وہ کہتے تھے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا کہ یا تو خدا ہمیں سامنے آ کے بات کرے یا پھر ہمارے سامنے فرشتے آئیں. اور جیسے کہتے تھے قالوا لن نؤمن لک حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ کہ ہم ایمان نہیں لے آئیں گے مگر اس وقت تک جب تک کہ آپ ہمیں وہ معجزات نہ دکھائیں جو پہلے پیغمبروں کو ملے ہیں. اور اسی طرح وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا نزل علینا الملائکہ اور جن لوگوں کو امید ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لقاء کی یعنی جو کافر ہیں وہ کہتے کہ ہم پر کیوں نہیں فرشتے اتارے گئے. او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو کیوں نہ دیکھیں. لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا دراصل انہوں نے تکبر کیا اور سرکشی کی بہت بڑی سرکشی کرنی. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ فرشتے اتاریں یا ہم ان کے ساتھ مردوں کو زندہ کر کے بات بھی کروا دیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى فَأَخْبَرُوهُمْ بِصِدْقِ مَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ اگر وہ مردے کھڑے ہو کر بھی تصدیق کر دیں ان کو کہیں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کر دیں. قبلاً اس میں دو قراتیں ہیں بعض علماء نے قرآن نے پڑھا قبلاً قرأ بعضهم قبلاً بکسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاینہ کہ ہم ان کو بالکل مقابل معاین ہر چیز کا مشاہدہ کروا کے دکھلا دیں. وقرأ آخرون بضمها قبلاً معناه من المقابلة والمعاینة ایضاً دونوں قراتوں میں معنی ایک ہے. یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں ہم اگر قبروں سے مردوں کو کھڑا کر دیں وہ سب تصدیق کریں آپ کی یہ پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کا ماننا نیت ہی نہیں. ان کا مقصد تو اناد ہے ان کا مقصد تو فساد ہے ان کا مقصد جو ہے وہ سوال استرشاد نہیں ہے یہ ہدایت کے لیے نہیں سوال چاہتے. یہ تو محض ایک فتنہ ہے ایک بہانہ ہے. آج اگر آپ ایک معجزہ دکھا دیں گے دوسرے قبیلے والے آئیں گے وہ کہیں گے ہم ایک اور معجزہ دکھا دیں اور جو پہلے معجزات دیکھ چکے ہیں ان پر یہ کون سا ایمان لا چکے ہیں. اگر پہلے انبیاء کے معجزات مانگتے ہیں تو پھر ان انبیاء پر کیوں نہ سارے لوگ ایمان لے آئے.
تو یہ محض ان کا فساد ہے اور عناد ہے، کوئی ایمان ان کا مقصد نہیں ہے۔ كما رواه علي بن أبي طلحة والأوفي عن ابن عباس وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال مجاهد قبلا أي أفواجا قبيلا يعني تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ وَعَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا، کیا مانا کہ پہلی جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے ہم کھڑا کر دیں، وہ ساری امتیں آ کے تصدیق کریں کہ بھی اللہ کے رسول سچے ہیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ أَيْ إِنَّ الْهِدَايَةَ إِلَيْهِ لَا إِلَيْهِمْ بَلْ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اور غوایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہیں ہدایت دیں، وہ جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ کوئی آدمی ایک معجزہ بھی نہ دیکھے اور ایمان لے آئے، اور کوئی آدمی ہزاروں معجزات دیکھے اور پھر بھی ایمان نہ لے آئے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ای الناس من الخلق اعجب ایمانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعجب یعنی دلکش، سب سے عجب عجیب دلکش پیارا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ سوچ میں پڑ گئے، تو اس کے بعد بڑا بڑا سوچ کے صحابہ نے کہا کہ جی اللہ کے فرشتوں کا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں نا، انہیں سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں، اور وہ دائماً اللہ کی فرما برداری میں ہیں، تو ان کا تو بڑا مقام ہے، اس لیے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑا دلکش۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں میں رکھا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے کمال قدرت کو بالکل مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کا ایمان لانا کیسے عجب ہوا؟ اب صحابہ چپ، صحابہ نے پھر سوچ کے بڑے فکر کے بعد کہا، انہوں نے کہا حضور پھر انبیاء کا ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ دلکش۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیا بات کہتے ہو، انبیاء پر تو اللہ کا وحی اترتا ہے، جبریل آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، خود اللہ کے احکام اتر رہے ہیں، براہ راست اللہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لے آئیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ اب صحابہ حیران ہو گئے، پھر انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کہتے ہوئے تو بڑا ادب کے ساتھ تواضع کے ساتھ خوف بھی آتا ہے، لیکن شاید ہمارا ایمان صحابہ کا ایمان۔ حضرت نے فرمایا کمال ہے تمہارا ایمان، تم تو خود نبی کو دیکھ رہے ہو، تمہیں تو صحبت میسر ہے محمد رسول اللہ کی، تمہارے سامنے معجزات ہیں، تمہارے سامنے اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، کردار ہے، زندگی ہے، تم ایمان لائے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا دلکش۔ تو صحابہ نے کہا حضور پھر ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا اصل دلکش ایمان تو ان کا ہوگا کہ جنہوں نے بن دیکھے ایمان لائے، جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ وحی کو دیکھا، نہ نبی پاک کو دیکھا، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر وہ ایمان لے آئے، دلکشی تو پھر اس میں ہے۔ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ایمان کی یعنی قوت، وہ شک انبیاء کے ایمان کا کون مقابلہ کرے، ایک ہے یعنی اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی۔ عجیب بات ہے نا کہ کچھ نہ دیکھیں اور ایمان لے آئے، اسی کا ہے یؤمنون بالغیب، کہ اصل متقین، اصل اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب،
جو ایمان لائے بن دیکھے، بغیر کسی چیز کے دیکھے ہوئے بس ایمان لے آئے، بات مان لی، اسی کا نام ہے ایمان۔ تو اس لیے میرے اللہ نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جل شانہ کہ میرے محبوب اگر ہم ان کے سارے مطالبات بھی پورے کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم ان کو دکھلا دیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اصل ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ فعال لما یرید ہیں، وہ جن کے دلوں میں ہدایت ڈال دیں وہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ہدایت نہ ڈالیں ان کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھ لیں، علماء نے اپنی کتابوں میں سمجھانے کے لیے وضاحت فرمائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جاہلیت کے یوں سمجھ لیں کہ دو دور ہیں، ایک دور ہے جاہلیت کا، جاہلیت اولا، اور ایک ہے اخری، یا یوں سمجھ لیں ایک جاہلیت قدیمہ اور ایک جاہلیت جدید۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، ذرا توجہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ جاہلیت قدیمہ سے مراد کیا ہے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، وہ سارا دور جو ہے وہ دور جاہلیت ہے، کیونکہ کوئی کتاب نہیں، کوئی اللہ کے نبی نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی رہبر نہیں، ما جاءہم من نذیر، کوئی اللہ کا ڈرانے والا نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو تقریباً 600 سال گزر گئے، 6 صدیاں بیت گئی۔ تو ایک وہ دور ہے دور جاہلیت، وہ ہے دور جاہلیت قدیمہ، اور ایک دور ہے دور جاہلیت جدیدہ، یعنی اللہ کے نبی آ گئے، قرآن آ گیا، دین آ گیا، اسلام آ گیا، دلائل آ گئے، لیکن اس کے بعد ایک جاہلیت ہے جو آج بھی ہے، اس کو کہتے ہیں جاہلیت جدیدہ۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جاہلیت قدیمہ میں دو چیزیں تھیں، ایک بات یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں۔ جاہلیت قدیمہ میں ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور شریک بھی بناتے تھے، یعنی وہ خدا کو مانتے تھے۔ بالکل قرآن میں بعض آیات موجود ہیں کہ سب سے بڑے کافر، اور تو خیر کئی ہوں گے نا، لیکن جو سامنے آئے میرے محبوب کے، ہمیں تو ان کا پتہ ہے نا جن کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ان کا حال تو اللہ جانے۔ لیکن اس سے بڑا کافر کون ہوگا جو حضور کے سامنے ہو بیٹھ کے بھی کفر کرے؟ تو ان سب لوگوں سے پورے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے، کہتے ہیں اللہ، یعنی خدا کو مانتے۔ اسی طرح فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے زمینوں سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، برساتیں پانی برسا کے زمینوں سے کھیتیاں اگاتے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ تمہارے سمع و بصر کا مالک کون ہے، قوت سامعہ باصرہ کا مالک کون ہے؟
وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا کرنا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ عالم امر میں کس کی تدبیر سے یہ سارا نظام چلتا ہے؟ وہ کافر کیا کہتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے سب اللہ کرتا ہے. سمجھے؟ یعنی خدا کو مانتے تھے، لیکن مصیبت کیا تھی کہ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے. ایک ان کا یہ سب سے بڑی جاہلیت تھی کہ خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اس کے شریک. اور دوسرا ان کا عقیدہ سمجھیں، ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے، وہاں عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن یہ جن کا ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم منتیں مانتے ہیں، جن کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمارے شفاعتی ہیں، سفارشی ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، اور یہ شفاعت کر کے ہمیں چھڑا لیں گے. اور ان کی شفاعت جو ہے وہ رد نہیں ہو سکتی. یعنی یہ نہیں کہ اللہ نہ مانے، نہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں نا، ان کی بات تو ٹل ہی نہیں سکتی. تو یہ تھی جاہلیت قدیمہ کہ ایک اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. دوسرا سزا جزا کا ایک تصور تھا کہ آخرت کوئی ہوگی، قیامت ہوگی، چلو اگر ہوگی تو یہ سفارشی ہمارے موجود ہے. اور سفارشی بھی ایسی ہیں کہ ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قریش یعنی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، یہ بڑے بڑے جتنے کفر کے صنادید ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے کفر کے قبائل تھے، سب حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، باقاعدہ لبیک پڑھتے تھے. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا کہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، ختم ہو کرو بات. کہتے ہیں نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر اللہ میاں تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ان کو تو نے خود شریک بنایا ہے نا، ان کا بھی مالک تو ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، ان کا مالک تو ہے، لیکن ہے تیرے پیارے اور تیرے شریک. تو یہ ایک تھی جاہلیت قدیمہ. اور اللہ نہ کرے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے، رحمت کے فیصلے فرما دیں. آج بھی بے عین ہی ایمان سے کہیں کہ وہی جاہلیت قدیمہ کا اثر موجود ہے کہ نہیں ہے. خدا کو مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والا مانتے ہیں، دو جہانوں کا مالک، دو جہانوں کا بادشاہ مانتے ہیں، لیکن وہ بتوں کو سامنے رکھ کے شریک بناتے تھے، یہ قبروں کو سامنے رکھ کے شریک بناتے ہیں. فرق اتنا ہے. انہوں نے اصنام و اوثان کو سامنے رکھا ہوا تھا، انہوں نے قبروں کو سامنے رکھا ہوا. بات ایک ہے. ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ ہمارے سفارشی، ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ آگے کہتے ہیں. اچھا، اور ایک ہے جاہلیت جدیدہ. جاہلیت جدیدہ دراصل یہ ہے کہ ایک دور میں جب عیسائیت کا بڑا زور تھا دنیا میں، تو ان کے مقابلے میں پھر جو ہے نا جی تحریکیں چلیں. ان کے مقابلے پر جدید سائنس کے اور جدید افکار اور علوم کے حامل لوگ جو تھے، انہوں نے اصلاح مذہب کے نام پر اور احیاء علوم کے نام پر تحریکیں چلائیں. اور وہ تحریکیں جب چلائی گئی تو انہوں نے
یہ تاثر دیا دنیا میں کہ بھائی بات یہ ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جرمنی میں اور فرانس میں جو انقلاب آئے ان کی بنیاد جو تھی وہ یہی تھی. اسی لیے پھر سائنسدان اور فلاسفر اور جو عیسائی پاپا اور راہب تھے وہ ٹکرائے آپس میں. ان لوگوں نے ایک جدید ذہن میں نظریہ پیدا کیا دنیا کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جو چیز حقیقت ہے سامنے ہے موجود ہے اس کو مانو، جو چیز موجود نہیں اس کو کیا ماننا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جدید تعلیم یافتہ ذہن جو ہیں وہ بیچارے مسموم ہیں، چونکہ انہوں نے انہی کالجوں میں، انہی یونیورسٹیوں میں، انہی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے جو لکھنے والے لوگ وہ تھے. انہوں نے دو چیزوں سے پوری قوم میں جاہلیت پھیلا. ایک تو انہوں نے یہ ذہن بنایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہر چیز وہ مانی جاتی ہے جو موجود ہے، محسوس ہے، مشاہد ہے. جس چیز کا مشاہدہ نہیں، محسوس ہی نہیں، معائنہ نہیں، کیسے مانے؟ انہوں نے کہا چونکہ خدا ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم نے دیکھا نہیں، لہذا خدا نہیں ہے، بس ختم. ذرا دونوں کے فرق کو سمجھیں. وہ پہلے لوگ کہتے تھے خدا ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. انہوں نے ایک یہ نظریہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا بات ہے ایسی. اب ایک مولوی کہتا ہے اور ایک داڑھی والا بندہ کہہ دیتا ہے کہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے. جو نظر نہیں آتا، ہمارے عقل میں نہیں آتا، ہماری قوت بصرہ میں نہیں آتا، ہماری بصیرت میں نہیں آتا، ہمارے ادراک و احاطے میں نہیں آتا، ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مانو جو ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کائنات ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کا وجود ہے، ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں. یہ جو عالم آخرت ہے وہ کہاں ہے؟ نے کہا کہ عالم آخرت تو ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے نہیں. کہتے ہیں جنت ہے، کدھر ہے؟ کہتے ہیں جہنم ہے، ہمیں تو نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کائنات، یہ عالم دنیا ہے، ٹھیک ہے مان لو، چونکہ یہ تو ہے نا، وجود ہے، اس کا مشاہدہ ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں. لیکن یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ ایک عالم آخرت ہوگا، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، پھر میدان محشر ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں سزا جزا ہوگی، وہاں جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، وہاں سارے نبی گواہی میں بھیجو. ان کا یہ تو ایک تخیل خیالی باتیں ہیں، اس کا وجود شجود کوئی نہیں. بابا چھوڑو، کوئی آخرت چاہے کھاؤ پیو مزے کرو بس. اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ کیا. اچھا یہی جو تھی نا پھر آگے جا کے پھر تحریت، سوشلزم، کمیونزم، یہ اسی سے پھر ساری چیزیں پھوٹتی چلی گئیں. اصل بنیاد وہ تھی کہ بھی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے، جو نہیں آتی وہ ہم کیسے مان لیں. انہوں نے کہا جی مادہ ہے، انہوں نے کہا مادہ کا ایک وجود ہے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن روح کدھر ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، کیسے مان لیں گے ہم ایک روح ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ یعنی جو چیز ہمارے عقل میں آئے اور جو چیز ہم مشاہدہ کر کے بتلا سکیں یا دیکھ سکیں یا معائنہ کر سکیں وہ تو ہے ٹھیک، اور جو چیز ماورائے عقل ہے، ماورائے بصر ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں، بس محض خیال ہے. اسی کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. اللہ نے قرآن میں جاہلیت قدیمہ کا تو بڑا رد ہے نا قرآن میں، چونکہ جاہلیت قدیمہ والے لوگ تو بہت تھے نا اس وقت، لیکن جاہلیت جدیدہ کا اتنا زور نہیں تھا، اس لیے قرآن نے اشارہ کر دیا، اس کی تردید پہ اتنا زور نہیں لگایا گیا کہ ان کا وجود اس وقت نہیں تھا، بہت
تھوڑا سا خیال تھا. ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو باطل آپ کے مقابلے پر آپ اسی کی تردید کرتے ہیں نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں یا جتنے مفسرین نے اپنے دور میں تفسیریں لکھی ہیں تو ان کے دور میں جو فتنہ مقابلے پہ تھا، کرامیہ تھے، قدریہ تھے، معتزلہ تھے، مشبہہ تھے، کئی خوارج تھے، نواسب تھے، تو ان کے رد میں انہوں نے زور لگایا نا. جو فتنہ ہے اسی کا رد کریں گے نا، جو آگ جل رہی ہے اسی کو بجھائیں گے نا. جو آگ ہے ہی نہیں سامنے اس کے لیے ڈولا لے کے کہاں بھاگیں. تو قرآن جب اترا ہے تو زمانہ جاہلیت قدیمہ کا شکار تھا، شرک تھا، بت پرستی تھی، غیر اللہ کو پکار تھی، کاہنوں کے بارے میں علم غیب کے عقیدے تھے. اس کا قرآن نے پورے دلائل کے ساتھ توڑ کیا. لیکن یہ جو نظریے والے لوگ تھے یہ تھوڑے تھے، اس لیے قرآن نے اشارہ تو ان کے بارے میں بھی کر دیا کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں مگر یہ دنیا ہے، زندگانی دنیا کی فقط. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں، یعنی ہمیں مارنے والا کوئی نہیں. یہ عقیدہ نہیں ہے. پہلو کا عقیدہ یہ تھا نا کہ مارنے والا ہے، لیکن یہ کہتے تھے نہیں، نموت ونحیا، مر جاتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں بس. وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہم کو ہلاک کرتا مگر یہ زمانے کا گزرنا، کہ دور گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، بس گزر گیا مر گئے، اور پیدا ہو گئے ان کا گزر گیا وہ مر گئے. بس یہ زمانہ ہے، بس اس کی گردش ہے جو کسی کو پیدا کر رہی ہے کسی کو مار رہی ہے، اور کوئی مارنے جلانے والا خدا کوئی نہیں. اچھا انہی میں پھر ایک اور آدمی پیدا ہوا، وہ جو ہے جس کا فرائیڈے نام تھا تقریباً، اس نے پھر ایک اور نیا فلسفہ دیا کہ جب دماغ میں آخرت کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کا خوف بھی ختم ہو گیا ہوگا، خدا تو نہیں ہے نا. بھئی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں نظر نہیں آتا. آخر کہیں ہو کسی کو تو نظر آئے، ہمیں تو نظر نہیں آتا. آخرت انہوں نے کہا آخرت بھی نہیں. اچھا اس کو تھوڑا سا فلسفیانہ اور سائنس کے اصولوں کے مطابق انہوں نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ اس قسم کے دلائل بھی پیدا کیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم خود کہتے ہو کہ انسان جو ہے یہ عناصر اربع سے مرکب ہے، اس میں مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے. انہوں نے کہا اور یہ حقیقت ہے ہمارے سامنے ہے، اس کا تو انکار ہم نہیں کر سکتے نا. یہ تو مانتے ہیں ہم کہ انسان میں یہ چار چیزیں ہیں، عناصر اربع ہیں. انہوں نے کہا یہ عناصر اربع جو ہیں انسان میں، تو ان کا ایک سائنسی اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جب کوئی جز اپنی کل میں مل جائے تو پھر اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کیا مانا؟ آپ کی گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں نا، اب ہوا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا اگر اس کو کھول دیں اور وہ ہوا میں مل جائے، پھر کوئی کہے کہ جو ہوا میرے ٹائر میں تھی وہ لاؤ، کدھر ہے؟ وہ کہاں سے لائیں؟ کیونکہ یہ جز تھی کل میں مل گئی. پانی کا گلاس ہے، یہ پانی کا ایک جز ہے. اگر اسی پانی کو ہم اب زمزم کے کنویں میں ڈال دیں یا دریا میں ڈال دیں اور پھر مولوی صاحب کہے کہ جو میرے گلاس میں پانی تھا وہی لاؤ، تو وہ ہم کدھر سے لائیں؟ وہ تو پانی میں مل گیا. اور آگ آپ نے گھر میں جلائی ہے، اس کو کسی بڑی آگ میں ڈال دو تو آگ میں مل گئی، ختم. مٹی کو مٹی میں ڈال دو، مل گئی، ختم. انہوں نے کہا دیکھو جناب،
اگر ہوا میں مل جائے علیحدہ نہیں ہو سکتی، پانی میں مل جائے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اور مٹی میں ڈال دو علیحدہ نہیں ہو سکتی، آگ کو آگ میں ڈال دو تو جز کل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ تو مرنے کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو جو ہمارے اندر پانی کا مادہ ہے وہ پانی میں چلا جائے گا، جو ہوا کا مادہ ہے وہ ہوا میں چلا جائے گا، جو ہمارے ہاں مٹی کا مادہ ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، جو آگ کا مادہ ہے وہ آگ میں چلا جائے گا۔ پھر ہم دوبارہ کیسے جڑیں گے کہ جی یہ مولوی مکی والی مٹی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ سارا مولویوں کا چکر ہے، تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے نا مولویوں نے کہ جی آخرت ہے اور قبر ہے اور عذاب ہے اور ثواب ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس ہر آدمی اپنی جماعت، اپنا فلسفہ، اپنی پارٹی بنانے کے لیے کچھ طریقہ تو بناتا ہے نا لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ آخر کیسے ڈراؤں؟ انہوں نے ڈرانے کے لیے تمہارے پیچھے خدا کا فلسفہ۔ اچھا لوگ بھی سمجھتے ہو، آپ نے کہا جی دیکھو بات تو دیکھو نا جی، بات تو دلیل سے کر رہے ہیں نا۔ اب دیکھو جی مولوی تو بس ایسے اندھی بات کرتا ہے نا۔ دیکھو جی مولویوں کے پاس تو کوئی دلیل شلیل تو ہوتی نہیں، بس وہ تو بڑی سے بڑی بات کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے بس۔ یہ دیکھو بیچارے کتنی حساب کی بات کر رہے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتی ہیں، 2 اور 2 5 تو کبھی نہیں ہوتے۔ دیکھو جی وہ تو بڑی سائنٹیفک بات کرتے ہیں، بڑی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ملا مولوی کے پاس کیا ہے، بس ذرا نہ بات کرو، تم دین کے خلاف بات کرے مر جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے، بس انہوں نے ہمارے لیے ڈرایا ہوا ہے، اور بات تو ان کے پلے میں کچھ ہے نہیں۔ اب جب خدا کا خوف بھی دلوں میں نہ رہا، آخرت کا خوف بھی دلوں میں نہ رہا، تو اب فرائیڈے جیسے ملعون پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، نہ مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کو مکمل آزادی ہے، اباہیت ہے، جو جس سے چاہے۔ اتنا ہے کہ رضامندی ہو، جھگڑا نہ ہو، فائدہ اٹھاؤ، کیا نکاح، کیا طلاق، کیا جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا انسان کو حریت ہے، اللہ نے آزاد پیدا کیا، آزادی ہے، عورت آزاد ہے، مرد آزاد ہے، گھر سے باہر جائے مرضی، کپڑے پہن کے نکلے، کپڑے اتار کے نکلے، اس کی آزادی ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے کرے۔ تو یہ جاہلیت جدیدہ جو ہے نا جی، لوگوں کے دماغوں میں ایسی راسخ کر دی گئی کہ وہ پہلے تو بالکل منکرین خدا، منکرین دین، منکرین قرآن بن گئے، اور جو تھوڑے بہتے دین پر، اسلام پر باپ دادے کی وجہ سے یا کسی خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے ہیں کہ کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی دین اسلام پہ کوئی یقین کامل نہیں ہے۔ ان کے سامنے بھی کوئی حلال حرام کا فلسفہ نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، چونکہ ہمارا ماحول مسلمانوں کا ہے، اور اس لیے چلو ظاہر میں، ورنہ اچھا اسی لیے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو جی مولوی تمہیں کہتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دو۔ انہوں نے کہا جناب یہ اچھا ہے، اچھے مولوی صاحب ہیں، ایک آدمی کے بعد اگر 2 لاکھ روپے ہوں اور 2.5% وہ زکوٰۃ دیتا رہے تو 20 سال کے بعد ختم، اور ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ بینک میں ڈال دو، تمہارا 2 لاکھ بھی محفوظ ہے، اور انٹرسٹ سے اپنے بچوں کا خرچہ بھی چلاتے رہو، تمہارا اصل پیسہ بھی محفوظ پڑا ہوا ہے۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں جس سے تمہیں نفع مل رہا ہے نقد، اور مولوی تمہیں بتا رہا ہے جس سے جا رہا ہے تمہارا، اور تمہیں دھوکہ یہ دے رہا ہے کہ جی آخرت میں جمع ہے، اور آخرت میں اللہ میاں بدلہ دے گا۔ جب اللہ میاں ہے نہیں تو بدلہ کون دے گا؟ یہ ہے جاہلیت جدیدہ، سمجھ آ گئی؟ ان کو بھی ٹھوکر لگ گئی۔ اس لیے اب سامنے رکھیں اس حضور کی حدیث کو کہ ان کا ایمان کتنا دلکش ہے، جنہوں نے بن دیکھے ایمان لائے ہیں، کہ دیکھا نہیں ہے
اور ایمان لائے ہیں۔ اچھا اب دھوکہ کیوں لگا ان بیچاروں کو؟ دھوکہ لگا یا بدنیت تھے یا گمراہ تھے، یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے عقل میں جو بات آ جائے وہ تو ٹھیک ہے، اور عقل کو انہوں نے اپنا حاکم مان لیا، عقل کو حکم مان لیا، عقل کو ہر چیز کرنے والا مان لیا، اور جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ غلط ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ عقل ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، دعا کرو اللہ کسی کو بھی پاگل نہ کرے۔ عقل اللہ کی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ یہ عقل کی روشنی ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ بھئی یہ آگ ہے، خیال رکھنا، پاؤں رکھو گے تو جل جاؤ گے، یہ گڑھا ہے گر جاؤ گے، یہ تیز دھار آلہ پڑا ہوا ہے، پاؤں رکھو گے کٹ جائے گا، یہ زہر ہے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ یہ سارے ہدایات ہمیں عقل دے رہا ہے، اس کی اتنی بڑی روشنی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایک نور سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر تھوڑی سی یہ بات دماغ میں رکھ لیں نا تو ساری گمراہی اللہ کی رحمت سے نکل جائے گی، کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ہمیشہ جب تک دو نور جمع نہ ہوں آپ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیا مانا؟ یوں سمجھیے مثلا میری آنکھ نہیں ہے، اب چاہے روشنی ہو مجھے نظر نہیں آئے گا کہ ایک نور تو ہے لیکن میرا نور نہیں۔ اچھا میرا نور تو ہے لیکن رات کا اندھیرا ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں کہ شے کدھر گئی، وہ کدھر گئی، وہ کدھر گئی، وہ کدھر گئی، اندھیرا ہو گیا، حالانکہ میری آنکھیں ہیں لیکن آگے نور نہیں ہے، تو پھر بھی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں اپنے گھر سے نکلنے کے لیے، مجھے دروازہ نہیں ملتا، کبھی دیوار سے ٹکر کھاتا ہوں، کبھی ادھر ٹکر کھاتا ہوں، کیوں؟ ایک نور تو ہے لیکن آگے نور۔ جب دو نور جمع ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیں بات کہ آنکھیں بھی ہیں اور روشنی بھی ہے، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کعبہ شریف ہے، فلاں دروازہ اس طرف ہے، فلاں دروازہ اس طرف ہے، فلاں دروازہ اس طرف ہے، طواف میں نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے، صفا مروہ میں نے صفا سے شروع کرنی ہے، کہ دونوں نور جمع ہو گئے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ تینوں اسلام اور قرآن اور میرے مدنی کا فرمان تب سمجھ آئے گا جب تمہارے اندر یہ نور تو ہے، عقل تو ہے، لیکن ایمان والا نور آئے۔ جب تک وہ نور جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک بات سمجھ کبھی نہیں، کہ تمہارے پاس ایک نور تو ہے عقل والا لیکن وہ نور ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے کافر قیامت میں کہیں گے نا، قیامت میں کافر جب جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ما جاءکم نذیر، بھئی تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، سب آئے، انہوں نے کہا آئے ٹھیک ہے بس اللہ کا فیصلہ ایسے تھا، اور پھر کیا حسرت کر کے کیا کہیں گے کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کہیں گے ہائے کاش ہم نے بات سنی ہوتی۔ کیا مان سنی تو تھی، کیسے نہیں سنی تھی؟ مانا سن کے مانی ہوتی بات، یعنی ہم سن کے مان لیتے کہ بھی جو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ او ناقل، یا ہم خود قرآن میں غور کر کے تدبر کر کے فکر کر کے سوچ لیتے تو بات سمجھ آ جاتی، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے نہ تو تدبر کیا، نہ عقل سے کام لیا، نہ کسی کی بات مانی، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم جہنم میں پڑے۔ اس لیے کہیں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اللہ فرماتے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ اللہ فرماتے اب اقرار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، لعنت ہو، بعید ہوں میری رحمت سے، جائیں جہنم میں۔ آگے فرماتے ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ مجھ سے بن دیکھے ڈر گئے، مجھے دیکھا نہیں تھا
لیکن پھر بھی میری ذات سے ڈر گئے اور گناہوں سے بچ گئے، کفر سے بچ گئے، آج ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے بڑا ثواب بھی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان تب ملتا ہے جب نور ایمان ہو، جب دو نور جمع ہوتے ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دیکھو، مثال کے طور پہ اگر تمہیں روح نظر نہیں آتا، تمہیں اللہ کی ذات دنیا میں نظر نہیں آتی، تمہیں جنت نظر نہیں آتی، تمہیں جہنم نظر نہیں آتی، تو تمہارا نہ دیکھنا جو ہے وہ سبب بن گیا انکار کا۔ ایسے تو اللہ کے بھی کئی سیارات ہیں، اللہ کے کئی ایسی اجسام نیرہ ہیں، جیسے مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، وہ بھی تو تم نے نہیں دیکھے۔ پھر جس کو نہ دیکھو ہر چیز کا تم انکار کر دو۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، ایک گلاب کی پتی توڑ کے سونگھتے ہو، خوشبو تو تمہیں آتی ہے لیکن تم نے خوشبو دیکھی کبھی نہیں، حالانکہ گلاب تمہارے ہاتھ میں ہے، پتی کو کاٹتے چلے جاؤ پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشبو کدھر ہے، لیکن سونگھو تو خوشبو آتی ہے۔ تو جو چیز تمہیں نظر نہ آئے اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ظالمو، یہ دیکھو کہ جیسے تم نے بعض چیزیں ایسی ایجاد کی ہیں کہ ان کے بغیر تمہارے پاس دوربین ہے، اینک ہے، منظار ہے، وہ لگا کے تم مادہ منویہ کے جراثیم دیکھ لیتے ہو، اور جن کے پاس وہ منظار نہ ہو، وہ اینک نہ ہو، ان کو وہ نظر نہیں آتے۔ انسان کا نطفہ ہے نا، اس میں ملین کے حساب سے اللہ نے جراثیم رکھے، ایک دو نہیں، ملین۔ اور ان کو جب آپ مائکروسکوپ پہ چڑھاتے ہیں نا جی، وہ دیکھیں، پھر آپ کو نظر آئیں گے، بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر وہ مائکروسکوپ ہٹا دو تو پھر تمہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان عارضی چیزوں سے تم دیکھ سکتے ہو، میرے ایمان والے جب میرے مدنی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کا ایمان ہے کہ ہمارے رسول سچے بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں، دیانت والے بھی ہیں، اللہ کے وحی سے تعلق بھی ہے، اور جو بات کہتے ہیں وہ بات کبھی غلط بھی نہیں ہوتی۔ تو جو باتیں حضور نے فرما دی چاہے ہم نہ دیکھیں۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ پاک اپنے نبیوں کو وہ چیزیں دکھلا بھی دیتے ہیں تاکہ جب وہ بات امت کو سمجھائیں تو کامل ایقان و یقین کے ساتھ سمجھا سکیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ میرا اللہ مہربانی کرے، رب ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے یہ دکھلا دے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اچھا ابراہیم ابھی تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرا اللہ میرا ایمان ہے کہ مارنے والا بھی تو، زندہ کرنے والا بھی تو، مردوں کو حیات دینے والا بھی تو ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے علم الیقین سے بڑھ کے عین الیقین تک جانا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے میرے مدنی پاک کو معراج کرا کے جنت بھی دکھلا دی، جہنم بھی دکھلا دی، ملک بھی دکھلا دیے، حور، غزوان، خدام، سارا نظارہ کرا دیا کہ اب جا کے میرا نبی اپنی امت کو خبر دے کہ جنت کیا ہے۔ لیکن ہماری آنکھیں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچی ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی کی نظر کمزور ہے تو چاند سامنے بھی کھڑا ہو نظر نہیں آتا، اگر کبھی نظر ہو تو پہلی رات کا چاند بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب اللہ قیامت میں ہماری آنکھوں کو بھی طاقت دیں گے پھر ہم بھی خدا کو بھی دیکھ لیں گے، یہ تو نہیں کہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے قوم جو ہے یا جاہلیت قدیمہ کے چکر میں ہے یا جاہلیت جدیدہ کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جاہلیت جدیدہ کا شکار ہو گئے، اور جو جاہل لوگ ہیں وہ جاہلیت قدیمہ، وہی شرک ہے،
وہی قبر پرستی ہے، وہی غیر اللہ کا سجدہ ہے، وہی غیر اللہ کی منت ہے، وہی چڑھاوے ہیں، وہی وہاں نوراتے ہیں، وہی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ کی پکار ہے جو مشرکین جاہلیت قدیمہ کرتے تھے، اور جو جاہلیت جدیدہ کا شکار ہے ان کا وہی خیال ہے جی ٹھیک ہے خدا ہوگا لیکن نظر تو نہیں آتا، کیونکہ ان نے تو ہر چیز دیکھ کے ماننی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ان کو ہم سب کچھ بھی دکھلا دیں نا، ان کی تو نیت ہی نہیں ہدایت، جس کی نیت ہی نہ ہو ہدایت ڈھونڈنے کی وہ کیا سمجھے گا؟ ان کو سارا کچھ دکھلا دے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن یشاء اللہ۔ میرا مدنی ہم ان کے سامنے ہر چیز، ہر امت جو گزر گئی سب کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں، وہ ایک ایک بات کی تصدیق کرتے جائیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تیرا رب چاہے، اللہ چاہے تو دے دے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، چونکہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحکمته وسلطانه وقہرہ وغلبتہ۔ باقی کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس کو ہدایت مل گئی اور اس کو کیوں نہیں ملی، فرمایا یہ میری شان ہے، یہ میرا غلبہ ہے، میری حکومت ہے، میری قدرت ہے، میری حکمت ہے۔ جس کو میں نے ہدایت دی ہے وہ ہدایت کا مستحق ہے، اور جس کو محروم کیا ہے وہ محرومی کا مستحق ہے۔ تو کہ جاہل ہے، نہیں جانتا اس لیے اعتراض کرتا ہے، ورنہ اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے وہ اس قابل تھا کہ ہدایت ملے، اور جس کو گمراہ کیا ہے وہ گمراہی کے لائق تھا۔ اللہ کا ہر فیصلہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں چونکہ قولہ تعالی ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، جن پہ تیرے رب کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو آپ ہر معجزہ دکھا دیں، ہر نشانی دکھا دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی یروا العذاب العلیم، جب کہ وہ دیکھیں گے اللہ کا عذاب پھر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں۔ جیسے فرعون ایمان کب لایا؟ جب ڈوبنے لگا، جب پانی کے غوطے لگے تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں جب کافروں کو جہنم پہ لایا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے فرشتے ان سے بات کرو افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ اور ظالموں تم جو کہتے تھے کہ نبی نہیں جادوگر ہیں، دیکھو یہ آگ جہنم کی، کہیں یہ بھی جادو کی آگ تو نہیں؟ دیکھو ذرا اچھی طرح، یہ اندھے ہو نظر نہیں آ رہی؟ کہیں گے جی سب کوئی نظر آ رہی، بس اب مہربانی کر کے ایک دفعہ ہمیں پھر بھیج دے دنیا میں، مولا پکے موحد بن جائیں گے، مجال ہے کہ قبر پہ کبھی سجدہ کریں۔ اللہ نے فرمایا میں تو بھیجنے پہ بھی قادر ہوں، لیکن تمہیں پتہ نہیں میں علام الغیب ہوں، میں جانتا ہوں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ہم تمہیں دوبارہ بھی بھیج دیں دنیا میں، تم پھر بھی وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ ہم تو جانتے ہیں، ہمیں ہر چیز ہمارے علم میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک تمام پریشانیاں، تمام بلائیں اور مصیبتیں اپنی رحمت کے ساتھ ٹال دیں اور ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ بعد میں انشاءاللہ لکھ کے بھیج دیں۔ عمرہ جو ہے نا میرا بھائی یاد رکھیں، کسی کے لیے بھی آپ کریں، یہ نفلی عبادت ہے، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ کسی نے وصیت کی ہے تو پھر کریں، نہیں تو آپ اصل میں یوں کریں کہ عمرہ اپنے لیے کر لیں، جب فارغ ہو جائیں تو دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ عطا فرمائیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنازے میں
پہلے تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں تکبیر پہلی کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معطا امام محمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا اور پھر درود اور پھر جو ہے دعا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے اس سے مسئلہ پوچھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ ہے تقلید۔ اور یہ کس کے لیے ضروری ہے؟ جس کو علم نہ ہو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جس انسان کو علم نہ ہو لازم ہے کہ وہ عالم سے مسئلہ پوچھے۔ علم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم نے 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہوں۔ علم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے علوم پر کامل دسترست نہ ہو اور احادیث سے معارض کا بھی آپس میں پتہ نہ ہو اور ان کی تقدیم تاخیر کا بھی پتہ نہ ہو، ناسخ اور منسوخ کا بھی پتہ نہ ہو، تو اس کا معنی ہے کہ علم نہیں ہے۔ وہ لازماً پھر کسی عالم سے رجوع کرے گا۔ اگر اللہ اتنا علم دے دے تو اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خطا اجتہادی پر عمل کرنا جو ہے تو اور کیا کریں گے؟ مجتہد جب اجتہاد کر رہے اس کو یہ تھوڑا پتا ہے کہ میں خطا کر رہا ہوں، وہ تو اجتہاد کرے گا۔ اب یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا نا کہ خطا تھی یا صحیح تھا۔ مجتہد نے اجتہاد کیا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، بس عمل کر لیں گے۔ اب یہ تو پھر قیامت میں فیصلہ ہوگا بھی اس مجتہد کا اجتہاد حق پہ تھا اور اس کا اجتہاد خطا پہ تھا، لیکن جس نے خطا پر بھی عمل کیا مجتہد تو تھا نا وہ۔ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ حدیث میں آیا ہے کہ صلاۃ الوتر جو ہے مغرب کے ساتھ مشابہت نہ کرو، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، آپ مجھے مہربانی کر کے وہ حدیث کا کل فرما دیں، اچھی بات ہے تاکہ ہمارے علم میں آ جائے۔ ورنہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ 3 رکعتیں بھی وتر کی ثابت ہیں اور 1 رکعت بھی ثابت ہے۔ یہ جتنے مسئلے ہیں نا یاد رکھو، رفع یدین، آمین بالجہر، وتر میں کیا پڑھنا ہے، جنازے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سارے افضل اعلیٰ اولا کے جھگڑے ہیں، اس سے زیادہ کوئی جھگڑا نہیں، یہ کوئی اصول دین نہیں۔ ان میں لڑ کے اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا کرو کہ بس اللہ ہم سب کی عبادت قبول و منظور فرما لے، اللہ ہمیں شرک سے بچائیں، اللہ ہمیں کفر سے بچائیں، اللہ ہمیں اصول دین پہ قائم رکھے۔ یہ مسائل فروعی ہوتے ہیں اور ان میں اختلاف جو ہے ائمہ کا وہ بھی صرف اعلیٰ اور اولا کا ہے۔ ایک امام کے نزدیک یہ روایت افضل ہے، ایک کے نزدیک یہ حدیث افضل ہے، اور اس سے زیادہ کوئی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں مثلا ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، جتنے سیاستہ کی کتابیں ہیں، جب وہ باب باندھیں گے وہ بھی باندھیں گے، وہ بھی باندھیں گے، وہ حدیثیں بھی نقل کریں گے، وہ حدیثیں بھی نقل کریں گے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک کتاب میں حدیث پڑھی ہے کہ جس شخص نے مغرب کی اذان سے پہلے عصر کی 1 رکعت بھی ادا کر لی تو عصر کی نماز ادا ہو گئی، یعنی قضا نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور میں نے بھی پڑھی ہے۔ آپ وضاحت تو آپ نے حدیث تو خود پڑھ لی ہے، میری وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ خود سمجھ لیتے نا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ مغرب کا وقت، عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے تو وقت ختم ہو گیا۔ اب ایک آدمی نے نماز لیٹ پڑھی، نماز پڑھ رہا ہے، سورج ڈوب گیا، لیکن شروع تو اس نے پہلے کر لی نا ڈوبنے سے، تو اس لیے گویا کہ اس نے پڑھی تو آخر وقت میں، گناہ گار ہے کہ اس نے غفلت کی، تساہل کیا، اس نے سستی کی، لیکن نماز تو اس نے غروب شمس سے پڑھی نا۔
چاہے ایک رکعت پڑھی تو گویا نماز اس کی تو ہو جائے گی، اس کو دوبارہ قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن حضور نے منع فرمایا ہے کہ بیٹھے رہو، انتظار کرو کہ سورج پیلا ہوگا پھر نماز پڑھیں گے، اس کو حضور نے فرمایا منافقوں کی نماز۔ وہ ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھنی تھی مغرب سے پہلے شروع تو ہم نے غروب سے پہلے کر لی نا، یوں سمجھیے اس کو میں اور آسان سمجھا دوں۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو تو افطار کب کریں گے؟ ہاں جی بھائی، اس میں کوئی لڑنے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی شوری بزرگ تھوڑا ہوں کہ مجھ سے ڈر جاؤ۔ ڈرے کرو پیروں سے، بڑے بڑے جبے کھلے والے، میں تو تمہارا بھائی ہوں، خادم ہوں، ان سے ڈرا کرو۔ اچھا اب جو یعنی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطار ہم کب کریں گے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ مثلا سورج غروب ہوتا ہے مثال کے طور پر 7 بجے، اگر غروب سے 1 منٹ پہلے ہم اگر پانی پی لیں یا کھا لیں تو روزہ ہاں جی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہم نے ابھی وقت نہیں آیا اور پہلے ہم نے افطار۔ اگر ڈوبا اور 1 سیکنڈ بھی ہم نے صبر نہیں کیا، کھا لیا تو پھر ہمارا روزہ ٹھیک ہے۔ اس لیے چونکہ عصر کا وقت کب تک تھا؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے، تو ڈوبنے سے پہلے ہم نے شروع کی تو ہم نے وقت میں شروع کی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تساہل کیا اور اس کی اللہ معاف کرے، اللہ سزا نہ دے، اللہ قبول فرما لے، لیکن بندہ عادت نہ بنا لے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی تھا بیمار ہے، مجبور ہے، اور بیچارہ یا کوئی تکلیف میں تھا، بھاگتے آیا اور اتنا وقت ملا کہ سورج جا رہا ہے، اللہ اکبر نے کہا نماز تو پڑھوں، تو اللہ اس کی مجبوریوں کو جانتے ہیں، اس کی نماز قبول فرما لیں گے۔ کہ میں نے سنا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا باغ جو تھا وہ بی بی فاطمہ کو دے دیتے تو جھگڑا نہ ہوتا، کہ جھگڑا یعنی باغ کا ہے۔ پھر مقصد ہے خلاصہ یہی ہوا نا کہ یہ سارا جھگڑا صرف ایک چلو یار وہ جتنا باغ ہو مجھ سے لے لو، جھگڑا تو ختم کرو نا۔ کتنا لمبا چوڑا باغ تھا؟ 1 میل، 2 میل، 4 میل، 10 میل آموں کا باغ تھا، کنو لگے ہوئے تھے، کیا تھا اس میں؟ اس کی قیمت کر لو یا اتنی زمین ہم سے لے لو، جھگڑا ختم کرو بس۔ اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات کرو۔ یہ بات وہ سیدنا ابو بکر جس نے سارا گھر در مال محمد مدنی پہ لٹا دیا، وہ ایک باغ نہ دیتا؟ جس نے اپنا گھر، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنی بیٹی سب محمد مدنی پہ قربان کر دی، حضور کی بیٹی کو ایک باغ نہ دیتا؟ کوئی بات ہے بھلا؟ بات دین کی تھی کہ بی بی نے سمجھا تھا نبی کا میراث ہے، میرا ورثہ ہے، اور ابو بکر نے عرض کیا تھا کہ بی بی صاحبہ آپ کے ابے کا فرمان ہے کہ نبی کا کوئی میراث نہیں ہوتا، تو میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آپ میری جائیداد چاہیں تو لے لیں، لیکن جب نبی نے فرما دیا ہے کہ لا نورث دینارا ولا درہما، اللہ کے نبی دولت کے وارث نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، دولت مال نہیں ہوتی، تو میں حضور کا میراث کیسے تسلیم کروں حضور کا فرمان چھوڑ کے؟ تو کوئی ایسی جھگڑے کی بات تو نہیں تھی، تم نے سنا ہے تو اس کو سمجھا نہیں ہوگا۔ مغرب کی اذان کے بعد لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں تو نہ پڑھنا افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان میں چونکہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، لہذا مغرب کے وقت میں پڑھی۔ یہ بھی وہی اولا ہے، جو پڑھ لے نہ پڑھے، کوئی لڑائی کی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں۔ اولاد اپنے والد کی نماز قضا پڑھے نہیں، بعد احناف نے اس کا صدقہ لکھا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے دعا کریں کہ اللہ انہوں نے توبہ کی ہو، اللہ توبہ قبول کر لے، معاف فرما لے۔ اگر والدین کے لیے قرآن پڑھے اللہ ثواب دیں گے بالکل۔ مالک اپنے نوکر کو حج یا عمرہ کرائے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، اس کا بھی حج ہوگا، مالک کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کر یا رسول، مانا یہ ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں ہے کہ آپ مدد کے لیے ندا کریں، سامنے تو سب کو پکارا جاتا ہے اسی طرح۔ ہندوستان میں جو یا رسول یا نبی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ شرک ہے۔ جو لوگ مر گئے انہوں نے کہا وصیت کی تو ان کا کر سکتے ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھیں، انگلیاں چومنا بدعت ہے۔ میری شادی پر جب حق و مہر لکھا گیا تو 1 لاکھ روپے میں ادا نہیں کر سکتا،
اگر بیوی معاف کر دے، خوشی سے معاف کر دے تو کر دے، اس کا حق ہے، زبردستی نہ کرو، لیکن وہ خوشی سے معاف کر دے تو کر دے۔ اگر معاف نہ کرے تو پھر تمہیں دینا ہوگا۔ کیوں لکھوایا تھا لوگوں کو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی ناک اونچی ہو رہی ہے، اب تو کٹ رہی ہے نا۔ آدمی نے میوزک سینٹر بنایا ہوا ہے، اس کی آمدنی